سکتے ہیں اگر اس کو قانون بناؤ گے. دیکھو یہ قانون جو ہے اس کو بناؤ گے, چوروں کو چھوٹ ہے, قاتلوں کو چھوٹ ہے, بدکاروں کو چھوٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ سود کے لیے فتوے ان کے ہیں, شراب کے لیے فتوے ان کے ہیں, متع کے لیے فتوے ان کے ہیں. اور حضرات آؤ بتاتے ہیں تمہیں کہ نبی کی ناموس کے اصل محافظ اگر دنیا میں ہے تو صرف اہل حدیث ہے. اور صحابہ کرام نے کہا تھا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. تو نے عقائد میں اپنے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا, ابو الحسن اشعری, ابو منصور ماتریدی کو اپنا امام بنایا, مسائل میں ابو حنیفہ کو امام بنایا. میں نے کہا امام ابو حنیفہ پر ٹھہر جاؤ, پھر تو آگے پڑھتا چلا گیا. کبھی کسی امام کی بات کرتا ہے, کبھی کسی امام کی بات کرتا ہے, پھر شہروں کی بات آئی, کوئی دارالعلوم دیوبند کی بات کرتا ہے, کوئی بریلی قادیان کی بات کرتا ہے. اور لوگوں سنو, ان کے عقائد کے امام الگ ہے, ان کے مسائل کے امام الگ ہے, ان کے ذوق کے امام الگ ہے, ان کے اندر فرقے ہیں, فرقوں کے اندر فرقیاں ہیں, پگڑیاں جدا ہے, جبے جدا ہے, کبے جدا ہے. لوگوں ہمارے عقائد کا امام بھی محمد رسول اللہ ہے, ہمارے ذوق کا امام بھی محمد رسول اللہ ہے, ہماری عبادات کا امام بھی محمد رسول اللہ ہے. ہم مر تو سکتے ہیں لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں منانا ہے, ہم اجمیری کو نہیں جانتے, شاہ ابو حنیفہ کی بات کو بھی نہیں مانتے. قال اللہ قال رسول, اہل حدیث کے دو اصول, اطیع اللہ. حضرات آگے چلیے, ربیع الاول کی آمد ہے, محبت رسول میں اس ضمن میں بھی میں کہنا چاہتا ہوں, تشریح نہ رہ جائے. اس نے کہا ہزاروں عید نثار تیری چہل پہل پر اے ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حضرات اب نہ سنیے گا, یہ محبت رسول کی آڑ میں جو اس نے عقیدہ تراشا ہے, فتویٰ کس کس پر لگتا ہے. رب کا قرآن ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. نبی کا فوت ہونا, رب کا قرآن دوسرا مقام. افإن مت, رب کا قرآن تیسرا مقام. انک میت وانہم میتون, تیرا فتویٰ رب ذوالجلال پہ لگا ہے. حضرات آگے چلیے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں, فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے. صحابہ خوش ہے, ابو بکر روتے ہیں. ابو بکر سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے پیغمبر نے کہا ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے, دنیا لے یا آخرت لے. اللہ کے پیغمبر نے کہا اس بندے نے آخرت کو لے لیا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی دنیا سے جا رہے ہیں. نبی کی وفات پر ابو بکر ہوتے ہیں. حضرات آگے چلیے, حدیث ہے مسلم میں, اللہ کے پیغمبر سیدہ عائشہ کے گھر میں ہے, فاطمہ کو بلایا. نبی نے فاطمہ کے کان میں دو باتیں کہی. حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ نبی نے تجھ سے کیا کہا؟ ایک بار تو ہنسی, ایک بار تو روئی. نبی نے کہا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. میں نے ہنسنا شروع کر دیا. اور جب نبی نے کہا فاطمہ تیرا بابا دنیا سے جا رہا ہے, میں نے رونا شروع کر دیا. ابو بکر روتے ہیں, فاطمہ روتی ہے. اٹھاؤ بخاری مسلم کو, عائشہ ام سلمہ کہتی ہے اللہ کے پیغمبر فوت ہوئے, دن کے اجالے کا پتہ نہیں چلتا تھا. عاصم مالک کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر فوت ہوئے, دن کی روشنی بھی تاریخ رات معلوم ہوتی تھی. اور اللہ کے پیغمبر دنیا سے گئے. بخاری اٹھا بخاری, اور تو کہا کرتا ہے بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخاری کو آتی نہیں بخاری. بخاری میں ہے فاطمہ روتی آنسو بہاتی, کہتی یا ابا کہا ہر فاطمہ کے ابا اہل حدیث مر سکتا ہے, کر سکتا ہے. اور نبی کی وفات کے دن جب نبی کی بیویاں روئے, جب نبی کے صحابہ روئے, اور جب نبی کے اہل بیت روئے, جب فاطمہ آنسو بہائے اور تو جشن منائے, عید منائے, جھنڈا لگائے, تو حلوے پکائے, تو ڈھول بجائے, ہم مر تو سکتے ہیں, کر تو سکتے ہیں, پر جس دن فاطمہ نے آنسو بہائے ہو, عائشہ روئی ہو, ہم
اس دن کبھی عید منا سکتے ہیں؟ اور پھر جواب دینے والا جواب دیتا ہے تیرے بدن پر شیر میں نے بھی کہا گود عائشہ میں جب ہمارے نبی وفات پا گئے شیطان کو جشن کی سوچی صحابہ پر غم چھا گئے لوگوں آؤ صحابہ کی کیفیت اگر کسی جماعت کی ہے اہل حدیث کی ہے اور شیطان کے نقشے قدم پر کوئی ہے تمہارے سامنے ہے کہ فاطمہ کے ہونے کے دن نبی کی وفات کے دن یہ جشن منائے عید کرے اور تیرے بڑوں کی باری آئے تو برسی منائے اور نبی کی باری آئے تو جشن عید منائے اور کہے تو عاشق رسول ہے رب کی قسم تجھ سے بڑھ کر کذاب کوئی نہیں نبی کا مخالف کوئی نہیں اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے نبی کی محبت میں زندہ رکھے نبی کی محبت میں موت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لکھا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین یہ شعر کس کا ہے اور آخری شعر کا کیا مطلب ہے بھائی یہ جو اشعار ہے اہل حدیث ان اشعار سے بری ذمہ ہے ہم یہ جو بلوہ کربلا ہے نہ اس کو مار کے حق و باطل کہتے ہیں نہ سیاسی بلوہ کہتے ہیں اور جتنے بھی اہل حدیث ہیں سب علوی ہیں حسینی ہیں اور یزید امیر المسلمین تھا صحابہ نے اس کی بیعت کی ہمارے نزدیک جو امیر خلیفہ ہے اس کا معصوم ہونا ضروری نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دو چیزیں اس میں ہو تم نے اس کی بغاوت نہیں کرنی ایک عقیدہ ٹھیک ہو دوسرا نماز ادا کرے تو یہ دو چیزیں ہو خواہ کتنے ہی فسق و فجور اس کے اندر ہو اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے اور یہ بات یاد رکھ لیں ہماری جماعت کا موقف یزید کے بارے میں وہی موقف ہے جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے افراط و تفریط سے ہم بری ہیں کسی بھی مسلمان کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے لیکن یہ بات یاد رکھے ہماری وابستگی اہل بیت سے ہے اور اہل بیت سے جو وابستگی ہے اس میں ذرہ پر بھی اگر کمی ہوئی تو قیامت کے دن الٹا لٹکا دیا جائے گا بات سمجھ آ رہی ہے جی افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے المکہ سیڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعۃ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں اس کے علاوہ جیت علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر حضرت مولانا عبداللہ نصاب حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی حضرت مولانا حنیف ربانی حضرت مولانا یوسف پسروڑی حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی اور تمام جیت علماء کرام کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں ہمارا ایڈریس مبشر جنرل سٹور چوک بیگم کوٹ شادرہ لاہور فون 0300808163 المکہ سیڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعۃ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں اس کے علاوہ جیت علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر حضرت مولانا عبداللہ نصاب حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی حضرت مولانا حنیف ربانی حضرت مولانا یوسف پسروڑی حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی اور تمام جیت علماء کرام کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں ہمارا ایڈریس مبشر جنرل سٹور چوک بیگم کوٹ شادرہ لاہور فون 03008081